اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ تاریخ کے اوپر میری کتاب عظمت رفتہ، اور اس میں آج ہم لوگوں کے کچھ دوستوں کے کہنے کے اوپر عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر آج کا یہ ویڈیو کریں گے، کیونکہ ٹی وی چینلز کے اوپر بھی اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے اوپر جو خاص طور پہ یہ جو چیزیں شائع ہوئی ہیں، تو ہم وہ تو نہیں بیان کریں گے، وہ تو کتاب کے اندر آپ اس کی ڈیٹیل پڑھ لیں گے میری کتاب سے جب وہ پبلش ہو جائے گی۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا جو عہد حکومت ہے اس کے اندر انہوں نے کیا کام کیے تھے۔ تو دیکھیں، کسی کو یاد رکھنا اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، اگر عثمان رضی اللہ عنہ کے کارنامے جو کہ عام طور پر ہسٹری کے اندر بیان ہی نہیں کیے جاتے، تو بہت بڑا ذمہ داری تھی ان کے اوپر، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی اسٹیٹ چھوڑ کر گئے تھے، جس کو سنبھالنا بہت بڑا کام تھا، تو غیر معمولی کام تھا، جو کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سنبھالا اور آگے بھی چلایا اور آگے فتوحات بھی کی۔ تو آج کا یہ جو ویڈیو ہے وہ ہے عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے اوپر۔ ہم اس میں ان کے قتل کا واقعہ نہیں بیان کریں گے، کیونکہ وہ پھر بہت طویل ہے، تو وہ پھر کسی اور ویڈیو میں۔ آج صرف یہ دیکھیں کہ ان کے عہد میں کیا کیا چیزیں ہوئی تھیں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے جو والد ہیں ان کا نام عفان تھا، عثمان بن عفان۔ ان کا جو عہد حکومت ہے وہ 6 نومبر 644 عیسوی سے شروع ہوا عمر رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد، تو آگے یہ چلا ہے 17 جون 656 عیسوی تک یہ ان کا دور حکومت رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 36,22,000 مربع کلومیٹر سے زائد وسیع اور عریض رقبہ وہ چھوڑ کر گئے جب ان کی ڈیتھ ہوئی، ان کا جب مرڈر ہوا۔ تو اتنی بڑی ریاست کا کنٹرول، اس کو کنٹرول سنبھالنا اور پھر فتوحات کرنا، تو یہ بڑا ہی غیر معمولی کام تھا جو عثمان رضی اللہ عنہ نے سر انجام دیا۔ اس میں ہم مختصر سی آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے علاقے تھے۔ ایک تو اسکندریہ ہے، جس کو الیگزینڈریا بولتے ہیں۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کا مرڈر کیا گیا تو یہ اسکندریہ کے اندر بغاوت پھیل گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک اتنا بڑا جو 36,22,000 مربع میل کے اوپر جو خلیفہ تھے مسلمانوں کے، جب ان کو مرڈر کیا گیا تو ڈیفینیٹلی جو دور دراز کے علاقے تھے وہاں پر بغاوت پھیلی، تو انہوں نے اپنے اس کی محکومی سے یوں کہہ لیں اپنے آپ کو نکالنا چاہا۔ تو اس میں پھر کیا ہوا کہ انہوں نے اس بغاوت کو فروغ کیا عثمان رضی اللہ عنہ نے۔ تو یہ واقعہ ہے 645 عیسوی کا۔ تو مصر چونکہ زرخیز ملک تھا، وفات عمر رضی اللہ عنہ کے بعد کیسر روم نے اسے واپس لینے کے لیے بحیرہ روم کی بندرگاہ اسکندریہ میں آباد رومیوں کے ذریعے بغاوت کرا دی اور قسطنطنیہ سے جنگی بیڑا بھی بھیج دیا تاکہ مسلمانوں کا مقابلہ کر کے ان کو ختم کیا جائے۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے رومیوں کو شکست دی اور کپتیوں کا لوٹا ہوا مال بھی واپس دلا دیا۔ یہ جو مصر کے لوگ تھے کپتی، ان کا مال بھی واپس دلا دیا۔ یہ حوالہ ہے ابن اسیر کا، 3 جلد ہے اس کی، تو اس میں ہے یہ۔ اس کے بعد یہ آ جاتا ہے الیگزینڈریا کے بعد آ جاتا ہے آرمینیا اور آذربائیجان۔ تو یہاں پر بھی بغاوت پھیلی، اس کی میں نے وجہ بتائی کہ کیوں پھیلی۔ اس کا خاتمہ بھی 645 عیسوی میں ہوا۔ تو آرمینیا اور آذربائیجان میں جب بغاوت ہوئی تو عثمان رضی اللہ عنہ نے ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کو اس مہم پر روانہ کیا۔ تو ولید رضی اللہ عنہ نے سلیمان بن ربیعہ کو آرمینیا بھیجا اور خود آذربائیجان پر فوج کشی کر کے بغاوت کو فروغ کر دیا تھا، اس کا خاتمہ کر دیا تھا۔ تو اس طرح آرمینیا اور آذربائیجان کی بغاوت بھی ختم کر دی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اناتولیا۔ یہ اناتولیا کس کو بولتے ہیں؟ یہ ایشیا مائنر کا علاقہ ہے جو ترکی میں آتا ہے، ایشین ترکی بول رہے ہیں آپ۔
تو اس کو انہوں نے فتح کیا عثمان رضی اللہ عنہ نے 645 عیسوی کے اندر۔ تو یہ جو اناطولیہ ہے اس کو ایشیائی کوچک بھی بولتے ہیں یا مغربی ایشیا کے جزیرہ نما علاقہ، یہ سارا اسی میں ایشیا مائنر میں آتا ہے، تو ترکی کا یہ علاقہ بنتا ہے یوں کہہ لیں۔ تو اس کا جو زیادہ تر حصہ تھا ترکی کے زیر نگیں تھا۔ تو آرمینیا میں سلیمان بن ربیہ کو خبر ملی کہ اناطولیہ میں بھاری تعداد میں بیزنٹائن فورسز جمع ہو چکی تھی۔ یہ جو روم کی جو فورسز تھیں وہ ان کو جو مشرق میں ان کی حکومت ہے ان کو بیزنٹائن بولتے ہیں۔ تو بیزنٹائن میں وہاں پر بیزنٹائن فورسز جمع ہو چکی تھی، تو یہ خبر پا کر وہ پھر اس طرف بڑھے اور راستہ میں کئی قلعے فتح کرتے ہوئے انہوں نے پھر یہ اناطولیہ کے اوپر بھی فتح پا لی تھی۔ دوسری جانب حبیب بن مسلمہ کالیکان کا محاصرہ کیا انہوں نے، تو مقامی آبادی نے ان سے صلح کر لی تھی۔ اس دوران اناطولیہ کے بطریق اعظم نے 80,000 افواج حبیب کے مقابلے میں بھیجی تھی، 80,000 افواج۔ تو حبیب نے انہیں شکست دی اور ارد گرد کے علاقوں میں اپنی افواج پھیلا کر کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اسی سال معاویہ رضی اللہ عنہ نے شام سے اناطولیہ پر فوج کشی کی اور برسا، یہ ترکی کا علاقہ ہے، برسا تک پہنچ گئے تھے، یعنی شام سے نکلے ہیں، اناطولیہ پر فوج کشی کی اور برسا تک پہنچ گئے معاویہ رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے بحیرہ روم کے ساحلی شہر طرطوس یعنی شام سے لے کر انطاکیہ یعنی ترکی تک کے علاقوں میں جتنے بھی قلعے آتے تھے وہ انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں نے فتح کر لیے۔ ان سب میں پھر انہوں نے مسلم کالونیز کو اسٹیبلش کیا، جس سے مسلم نو آبادیاتی کہہ لیں، تو وہ انہوں نے مسلم نو آبادیاں وہاں پر بسائیں۔ تو اس طرح سے یہ حوالہ ہے فتوح البلدان کا، یہ بلازری کی کتاب ہے جو تاریخ طبری سے بھی زیادہ معتبر ہے۔ تو آگے آ جاتا ہے شمالی افریقہ کی فتوحات۔ یہ شمالی افریقہ ہے، نارتھ افریقہ، اس میں جو ممالک تھے وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیے۔ دور تھا 648 عیسوی کا۔ تو عہد عمر میں عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جنہوں نے مصر فتح کیا تھا، تو اس وقت مصر کی سرحدیں طرابلس، تونس، مراکش، الجزیرہ کے ساتھ ملتی تھی، تو اس لیے دفاعی نقطہ نظر سے مصر کی سرحدیں غیر محفوظ تھیں۔ یہ مصر عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا۔ جن ممالک کا میں نے ابھی نام لیا ہے، کیونکہ یہ فتح نہیں ہوئے تھے، اس کے بارڈر تھا، مصر ان کے بارڈر پر تھا، اس لیے مصر غیر محفوظ تھا، کیونکہ انہوں نے فتح کیا تھا، کسی بھی وقت ان ممالک سے ان کے اوپر حملہ ہو سکتا تھا۔ تو اس لیے 646 عیسوی میں عبداللہ بن سعد بن ابی سرح گورنر مصر مقرر ہوئے، تو مذکورہ ممالک کا جائزہ لینے کے لیے وہ وہاں پر گئے۔ تو 648 عیسوی میں انہوں نے شمالی افریقہ پر فوج کشی کی۔ جب وہ طرابلس الغرب میں داخل ہوئے تو افریقی حکمران جرجیر 1,20,000 فوج کے ساتھ مقابلے پر آیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنی طاقت میں تھے۔ عرصہ تک جنگ جاری رہی مگر فیصلہ نہ ہوا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عبداللہ بن زبیر کو تازہ دم فوج دے کر طرابلس بھیجا۔ مسلم فوج کی تعداد بڑھ گئی، تو عبداللہ بن سعد بن ابی سر نے فوج کے 2 حصے کیے، ایک کو خفیہ جگہ ٹھہرایا اور دوسرا حصہ لے کر وہ مقابلے پر آ گئے۔ سارا دن شدید جنگ ہوتی رہی۔ جب اہل طرابلس تھک کر چور ہو گئے تو خفیہ فوج اچانک حملہ آور ہوگی، جو انہوں نے پیچھے رکھی ہوئی تھی ریزرو فوج، وہ بھی آ گئی۔ اس کے پھر اچانک حملہ کرنے سے وہ پھر دشمن جو تھا وہ گھبرا گیا۔ اہل طرابلس میں لڑنے کی ہمت اور طاقت نہ رہی۔ جرجیر نے شکست کھا کر 25,000 دینار پر صلح کر لی۔ طرابلس کے بعد عبداللہ بن سعد بن ابی سر نے آگے بڑھ کر تیونس، مراکش، الجزائر کو بھی زیر نگین کر لیا۔ یہ حوالہ ہے جی فتوح البلدان کا۔ آگے آ جاتا ہے اسپین۔ اسپین پر جو حملہ ہوا ہے یہ ہوا ہے 648 عیسوی کے اندر۔ شمالی افریقہ کی سرحد بحیرہ روم سے ملتی تھی،
تو شمالی افریقہ کی فتح سے بحیرہ روم تک رسائی ہو گئی تو عبداللہ بن نافع رضی اللہ عنہ نے اسپین پر حملہ کیا، جس کے بعد مسلم عربوں پر یورپ کا دروازہ کھل گیا۔ یہ بہت بڑی فتح تھی اسپین کی، کیونکہ یہ بحیرہ روم پر واقع تھا۔ جب یہ فتح ہوا ہے تو پھر یوں کہہ لیں پورے یورپ کا گیٹ، یہ گیٹ وے تھا یورپ کا، تو پورا یورپ جو تھا اب ان کے سامنے تھا، ان کی فتوحات کی زد میں آ گیا۔ اس کے بعد پھر آ جاتا ہے قبرص پر 649 عیسوی میں حملہ اور مفتوحہ ممالک میں قبرص کی شمولیت۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد عمر سے گورنر دمشق چلے آ رہے تھے، یعنی عہد عمر سے معاویہ رضی اللہ عنہ دمشق کے گورنر چلے آ رہے تھے۔ ان کی شاندار فتوحات، اصلاحات یعنی ریفارم اور بہترین نظم و ضبط یعنی ڈسپلن کی بنا پر عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو مکمل صوبہ شام کا گورنر مقرر کر دیا تھا۔ تو یہ پھر بہت بڑا صوبہ تھا جس میں باقی علاقے بھی آ جاتے تھے۔ پھر انہوں نے طرابلس شام، اموریہ اور ملتیہ کے علاقے بھی فتح کر لیے۔ ساحل شام کے پاس بحیرہ روم کا جزیرہ قبرص ہے جو اناطولیہ کے جنوب میں واقع ہے۔ اہل قبرص کیسر روم کے وفادار تھے۔ اب یہ چیز سمجھنے کی کہ جو قبرص تھا وہاں کے جو باشندے تھے وہ کیسر روم کے وفادار تھے، تو یہاں پر پھر بہت بڑا خطرہ بڑھ گیا تھا ان کو، تو ان سے محفوظ رہنے کے لیے قبرص کی فتح ضروری ہو گئی تھی۔ تو 649 عیسوی میں معاویہ رضی اللہ عنہ نے قبرص پر حملہ کیا۔ اہل قبرص نے 7000 دینار پر صلح کر لی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ اور اہل قبرص کے درمیان باہمی معاہدہ ہوا۔ وہ معاہدہ یہ تھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اہل قبرص کی مکمل حفاظت کریں گے اور اہل قبرص جو ہیں وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو بیزنٹائن افواج کی سرگرمیوں سے باخبر رکھیں گے تاکہ کوئی حملہ نہ ہو جائے۔ تو یہ ان کا ایگریمنٹ ہو گیا۔ ان سے مقابلے کے لیے فوج کو اور ان سے مقابلے کے لیے مسلم فوج کو اپنے جزیرہ سے گزرنے دیں گے۔ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو یہ پھر پابند تھے قبرص کے جزیرہ کے باشندے کہ وہ مسلم فوج کو سیف وے دیں گے، وہاں سے گزرنے دیں گے ان کو۔ 4 سال تک اس معاہدے پر عمل ہوتا رہا۔ تو 4 سال کے بعد کیا ہوا؟ 653 عیسوی میں اہل قبرص نے معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلم سپاہ کے خلاف رومن افواج کی مدد کی۔ دیکھیں انہوں نے اب ایگریمنٹ خود توڑا، قبرص کے لوگوں نے ایگریمنٹ خود توڑا۔ جب انہوں نے توڑا تو ڈیفینیٹلی پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہوئے کارروائی کرنے کے اوپر۔ تو اس طرح سے پھر ہوا کہ مسلم سپاہ کے خلاف جب انہوں نے رومن افواج کی مدد کی تو اس لیے معاویہ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ فوج کشی کر کے قبرص کو مسلم مفتوحہ ممالک کے اندر شامل کر لیا اور وہاں مسلم کالونی آباد کر دی۔ یہ بڑی ضروری تھی، اگر وہ یہ نہیں کرتے تھے تو وہ پھر دوبارہ حملہ ہو سکتا تھا، اس لیے جس علاقے کو وہ فتح کرتے تھے وہاں پر وہ مسلم کالونی کو سیٹل کر دیتے تھے۔ یہ حوالہ بھی فتوح البلدان سے ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے صوبہ فارس جو ہے اس کی بغاوت اور اس کا مکمل قبضہ۔ عہد عمر میں پرشیا کی فتوحات کے دوران شہنشاہ یزدگرد ترکستان چلا گیا تھا اور پرشیا میں متواتر بغاوت پھیلاتا رہا مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ تو عہد عثمان میں اس نے کوششیں اور زیادہ تیز کر دیں۔ اس نے فارس اور کرمان سے لے کر خراسان تک سارے پرشیا میں بغاوت کی آگ بھڑکا دی تھی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر عبید اللہ بن معمر فارس کی مہم پر نکلے مگر ناکام ہو کر مارے گئے۔ پھر گورنر بصرہ عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ فوج لے کر بصرہ سے فارس پہنچے۔ اہل فارس پوری قوت سے لڑے تو ابن عامر رضی اللہ عنہ نے نہایت طاقت و جنگی مہارت سے انہیں شکست فاش دی اور فارس پر مسلم قبضہ کو بحال کر دیا۔ تو اس طرح سے فارس کے اوپر دوبارہ قبضہ بحال ہوا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے طبرستان۔ تو یہ 651 عیسوی کی بات ہے کہ عہد عمر میں طبرستان کے باشندوں نے صلح کر لی تھی، مگر عہد عثمان میں جب صوبہ فارس میں بغاوت پھوٹی تو طبرستان نے بھی صلح کا معاہدہ توڑ دیا تھا۔ سعید بن العاص رضی اللہ عنہ نے طبرستان پر فوج کشی کی۔ اس مہم میں حسن بن علی رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، اس طرح کے صحابہ بھی شامل تھے۔ دوسری طرف سعید بن
عامر رضی اللہ عنہ جرجان پر فوج کشی کی تو اہل جرجان نے 2 لاکھ درہم سالانہ پر صلح کر لی۔ جرجان کی مہم کے بعد مسلم عرب افواج کی ایسی دھاک بیٹھی کہ پورا طبرستان فتح ہو گیا۔ اب آ جاتا ہے خراسان پر قبضہ اور شہنشاہ یزدگرد کا خاتمہ۔ یہ آخری شہنشاہ تھا پرشیا کا جس کا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں خاتمہ ہوا۔ تو اس وقت کیا ہوا، یہ 651 عیسوی کی اب بات ہو رہی ہے۔ اس وقت خراسان میں پرشین امپائر کا شمالی جو شمال مشرقی صوبہ تھا وہ سورج کی زمین کہلاتا تھا۔ خراسان کا پرشین امپائر کا شمال مشرقی صوبہ سورج کی زمین کہلاتا تھا۔ اس میں موجودہ شمال مشرقی ایران، افغانستان اور بہت سے وسطی ایشیائی علاقے بھی شامل تھے۔ صوبہ خراسان کو انتظامی طور پر کنٹرول کرنے کے لیے 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا: نیشا پور موجودہ ایران، مرو ترکستان ترکمانستان، ہرات اور بلخ موجودہ افغانستان۔ سعد بن العاص رضی اللہ عنہ اور گورنر بصرہ عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ اپنی افواج کو لے کر خراسان کی مہم پر روانہ ہوئے۔ انہوں نے راستہ میں مجاشہ رضی اللہ عنہ بن مسعود کو کرمان اور ربیع بن زیاد کو سجستان کی بغاوتیں فروغ کرنے کے لیے بھیجا اور خود خراسان پہنچے جہاں سے یزدگرد بغاوت کی کارروائی کر رہا تھا۔ تو اس کی بغاوت کی کارروائیوں کو فروغ کرنے کے لیے جب بھیجا تو انہوں نے خراسان پہنچے وہ وہاں پر، اور یزدگرد بغاوت کی کارروائیاں وہاں پر کروا رہا تھا۔ تو انہوں نے تمام خراسان میں افواج پھیلا دی اور الگ الگ 2 سمتوں میں علاقوں کی طرف بڑھے۔ ایک طرف سعید بن العاص نے باخر، جوین وغیرہ علاقے فتح کیے، دوسری طرف عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے خواف، اسفرائن اور ارغیان پر قبضہ کر کے نیشا پور کا محاصرہ کر لیا جو 1 ماہ تک جاری رہا۔ اس پر قبضہ کرنے کے بعد نساء، سرخس وغیرہ بھی قبضہ میں آ گئے۔ اس وقت یزدگرد خراسان میں تھا۔ خراسان کو مسلم عربوں کے ہاتھوں جاتا دیکھ کر وہاں سے وہ نکل گیا اور عرب سپاہی اس کے تعاقب میں تھے۔ 27 سالہ یزدگرد مرو کے قریب کسی محفوظ پناہ کی تلاش میں مارا پھر رہا تھا۔ اس کے تعاقب میں مسلم سپاہ تھے۔ 27 سالہ یزدگرد مرو کے قریب اس کے پاس کچھ جواہرات بھی تھے یعنی جیولری وغیرہ۔ راستہ میں ایک چکی والے یعنی ملر نے وہ جواہرات حاصل کرنے کے لیے اسے قتل کر دیا۔ تو اس طرح یہ آخری ساسانی بادشاہ جو تھا اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر تخارستان کی فتح ہوئی۔ تخارستان موجودہ ایران اور افغانستان کے علاقوں میں پھیلا ہوا تھا۔ خراسان پر قبضہ کے بعد عبداللہ بن عامر نے احنف بن قیس کو تخارستان بھیجا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ارد گرد کے شہروں تالکان، جوزجان اور فاریاب کے تمام سپاہی لڑنے کے لیے جمع ہو گئے۔ احنف رضی اللہ عنہ نے خون ریز جنگ لڑ کر ان کو شکست دی جس کے بعد وہ تالکان اور جوزجان میں جمع ہونے لگے۔ تو احنف نے تالکان اور فاریاب پر چڑھائی کی تو متحدہ سپاہ نے صلح کر کے اطاعت اختیار کر لی۔ اس کے بعد احنف رضی اللہ عنہ نے اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ کو جوزجان کی طرف روانہ کیا اور بلخ کو کوچ کیا۔ اقرا بن حابس نے جوزجان پہنچ کر تمام سپاہ کو شکست فاش دی اور شہر پر قبضہ کر لیا۔ ادھر احنف بن قیس بلخ کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے۔ ابھی دریائے جیہوں عبور نہیں کیا تھا کہ ماوراء النہر جو موجودہ ازبکستان، اس کے امراء ان کے لشکر کشی کی خبر پا کر قیمتی تحائف لے کر ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے وہ تحائف ان کو پیش کیے۔ اہل بلخ نے جنگ کے بجائے 4 لاکھ درہم پر صلح کی درخواست کی جسے احنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا اور اس طرح بغیر لڑائی کے بلخ فتح ہو گیا۔ کرمان اور سجستان پر قبضہ، تو یہ قبضہ اس طرح ہوا کہ گورنر بصرہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے کرمان کی مہم مجاشہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور سجستان کی مہم ربیع بن زیاد کو سونپی۔ مجاشہ رضی اللہ عنہ کرمان کی طرف بڑھے اور سیر جان پر قبضہ کر کے شر پسندوں کو شہر سے نکال دیا تو وہ قفص میں جمع ہو گئے۔ مجاشہ نے وہاں جا کر ان کو شکست دی، یوں کرمان پر مسلم قبضہ ہو گیا۔ ادھر ربیع بن زیاد سجستان کی جانب بڑھے، وہ راستہ میں
واقع مقامات کو فتح کرتے ہوئے سجستان کے صدر مقام زرنج پہنچے۔ اہل زرنج نے لڑائی کی مگر شکست کھا کر قلعہ بند ہو گئے۔ ربیع نے محاصرہ کیا تو وہاں کے مرزبان نے صلح کر لی۔ مسلم فوج شہر میں داخل ہوگی۔ ربیع 1 سال وہاں رہ کر وہاں واپس آئے تو اہل زرنج نے پھر بغاوت کر دی۔ ابن عمر نے ان کی سرکوبی کے لیے عبد الرحمن بن سمرہ کو بھیجا اور زرنج پہنچے اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ تو اس کے اوپر پھر کیا مرزبان نے ہتھیار ڈال کر صلح کر لی۔ اس کے بعد کش اور ادوار کی فتح ہوئی تو ابن عامر کے حکم پر عبد الرحمن بن سمرہ نے سجستان پر قبضہ کرنے کے بعد کابل کی طرف فوج کشی کی اور زرنج سے لے کر دوار تک تمام علاقہ اپنے قبضے میں کر لیا۔ اہل دوار لڑائی کے لیے کوہ روز میں جمع تھے۔ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ ان کا محاصرہ کر لیا تو انہوں نے مقابلہ کی تاب نہ لاتے ہوئے صلح کر لی۔ کوہ روز پر سونے کا ایک بت نصب تھا، اس کی آنکھوں میں یاقوت جڑے ہوئے تھے، تو عبد الرحمن بن سمرہ نے اس کی آنکھوں سے یاقوت نکال کر مرزبان کو واپس کر دیا اور کہا کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں تھی، میں نے صرف یہ دکھانا تھا کہ بت جو ہیں وہ نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس کے بعد غزنہ کی فتح ہوئی۔ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ کوہ روز فتح کرنے کے بعد زابلستان یعنی غزنہ روانہ ہوئے اور کابل تک کے علاقے فتح کر لیے۔ یہ بھی فتوح البلدان سے ہے، تبری میں بھی ہے، ابن اسیر میں بھی ہے۔ شام کے ساحل پر رومن نیول فورسز کا حملہ اور رومن کو شکست، یہ 652 کا واقعہ ہے۔ کیسر روم قسطن دوم یہ کانسٹنٹائن سیکنڈ 641 عیسوی سے 668 عیسوی تک کا اس کا دور ہے، تو اس نے شام کے ساحلی مقامات پر قبضہ کے لیے قسطنطنیہ سے 500 بحری جہازوں پر مبنی بحری بیڑا روانہ کر کے حملہ کر دیا۔ تو گورنر شام معاویہ رضی اللہ عنہ اور گورنر مصر عبداللہ بن ابی سر رضی اللہ عنہ نے زبردست دفاع کر کے رومن بحریہ کو شکست فاش دی۔ اس کے بعد قسطنطنیہ اور اناتولیہ پر حملے 653 عیسوی تا 654 عیسوی، یہ دور ہے ان حملوں کا۔ تو 653 عیسوی میں گورنر شام معاویہ رضی اللہ عنہ نے رومن جارحیت کو روکنے کے لیے دارالحکومت قسطنطنیہ پر حملہ کیا۔ اگلے سال 654 عیسوی میں اناتولیہ یعنی ترکی کے اہم ترین دفاعی قلعہ حسن المرات پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد جنگ مستول ہے، یہ بڑی مشہور جنگ ہے، تو یہ اس میں مسلم کو فتح ہوئی، مسلمانوں کو 655 عیسوی کی بات ہے۔ یہ ایک بڑے پیمانے پر بحری جنگ تھی جو حکومت عثمان اور رومن امپائر کے درمیان اناتولیہ کے علاقے میں بحیرہ روم پر واقع لیکیا ساحل کے نزدیک لڑی گئی۔ اس میں 500 جہازوں پر مبنی بحری بیڑا کی قیادت خود کیسر روم قسطن دوم نے کی۔ اس کے مقابل کمانڈرز جو تھے وہ تھے گورنر شام معاویہ رضی اللہ عنہ، گورنر مصر عبداللہ بن سعد بن ابی سر رضی اللہ عنہ اور ایڈمرل بسر بن ابی ارطاط رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے 200 بحری جہازوں سے کیسر روم کو شکست دی۔ فریقین کا بھاری نقصان ہوا، رومن بحریہ کے 400 جہاز تباہ ہو گئے۔ اس فتح کے بعد بحیرہ روم کے ساحل پر بحیرہ روم کے جو ساحل تھے وہ مسلم حکومت کے زیر نگیں آ گئے۔ اس کے بعد پھر شمالی افریقہ میں بغاوت کا خاتمہ ہوا 655 عیسوی میں، بڑے پیمانے پر بغاوت ہوئی تھی۔ اس کو پھر عبداللہ بن سعد بن ابی سر رضی اللہ عنہ نے پوری طاقت استعمال کر کے اس بغاوت کو ختم کر دیا تھا۔ تو عہد عثمان میں مملکت کی جو حدود تھیں وہ تھیں، پہلے 10 سالوں میں جو مملکت کی حدود ہندوستان سے لے کر شمالی افریقہ کے ساحل اور بحیرہ روم کے ذریعے یورپ تک 70,81,113 مربع کلومیٹر کے وسیع و عریض رقبے پر پھیل گئی تھیں۔ یہ تھی جی عثمان رضی اللہ عنہ کی فتوحات، ان کے کارنامے، ان کی حکومت۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی حکومت 70,81,113 مربع کلومیٹر کے اوپر پھیلی ہوئی تھی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی حکومت تھی، کتنی بڑی اسٹیٹ تھی اور کتنا بڑا ان کا وہ عسکری نظام تھا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ تو یہ چیزیں بڑی ہی اہم ہیں۔ اس سے کچھ آپ کو اندازہ ہوگا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو
قتل کرنے کی کتنی وہ ضرورت تھی ان کو، وہ محسوس کر رہے تھے کہ کتنا اسلام کو کتنی شان و شوکت نصیب ہو رہی تھی ان کے دور کے اندر، کتنی فتوحات ہو رہی تھی۔ یہ چیز تھی کہ وہ جو دشمن تھے وہ برداشت نہیں کر رہے تھے ان فتوحات کو، اور بالآخر پھر انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے سازشیں تیار کی۔ وہ پھر ہم کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ شکریہ۔